اور جو دوسرا پیغام ہے کربلا کا، وہ پیغام ہے صبر کا۔ اگر آزمائش ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو تو صبر کیا جائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، انہیں مصیبتیں دے کر، تکلیفیں دے کر، دکھ دے کر کے، مال کے حوالے سے، جان کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے انہیں تکلیفیں دے کر اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ دیکھیں ہمارا بندہ کدھر جاتا ہے۔ تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ اگر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو ہائے وائے واویلا نہ کیا جائے، زبان پر ناشکری اور ناصبری کے الفاظ نہ لائے جائیں، شکوہ شکایتیں نہ کی جائیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ہر تقدیر پر اور اس کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ کربلا کا دوسرا پیغام ہے۔ اللہ پاک آزماتا کن چیزوں سے ہے اپنے بندوں کو؟ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 158 تک جو آیات ہیں، اللہ پاک جن چیزوں سے آزماتا ہے اپنے بندوں کو اور ان آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو جو مقام، جو مرتبہ اور جو ثواب عطا کرتا ہے، ان کا تفصیلی بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 158 تک۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ ایسا مت سمجھنا کہ کلمہ پڑھ لیے، ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، بغیر کسی قسم کے امتحان دیے، بغیر کسی قسم کی آزمائش اور بغیر کسی قسم کی مصیبت پہنچے تم کامیاب ہو جاؤ، اخروی کامیابی تمہیں حاصل ہو جائے اور جنت میں تم پہنچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ جب تک تم مومن نہیں تھے، جب تک تم مسلمان نہیں تھے، ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تب تک تم ہماری آزمائش اور ہمارے امتحان کے لیے قابل ہی نہیں تھے۔ ہر امتحان کا ایک منیمم ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے نا، کہ یو پی ایس سی کا ایگزام دینا ہو گریجویٹ ہونا ضروری ہے، ایس ایس سی وغیرہ کا ایگزام دینا ہو گریجویٹ ہونا ضروری ہے، ڈپلومہ استر کا ایگزام دینا ہو 10th پاس کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہر امتحان جو ہوتا ہے، ہر امتحان کا ایک منیمم ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور اللہ کی آزمائش، اللہ کے امتحان کے لیے جو منیمم ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، ایمان کے دامن سے وابستہ ہو، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو، کلمہ پڑھتا ہو۔ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا تب تک اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں، ان کو آزمانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو ہمارے ہیں ہی نہیں ان کو کیا آزمانا، لیکن جو ہمارا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو آزمانا ہے۔ آزمایا اپنوں کو جاتا ہے، غیروں کو نہیں جاتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کن صورتوں سے آزمائے گا اللہ رب العزت؟ اللہ فرماتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، ڈرا کر کے، ڈر کا ماحول پیدا کر کے، دشمنوں اور مخالفین کا ڈر پیدا کر کے، ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر کے کہ
اپنی عزت، اپنی جان کا، اپنے مال کا خوف ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈرا کر آزمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد دشمنوں یا مخالفین یا استقامت دین کی وجہ سے، دین پر استقامت کی وجہ سے، دین کے احکام پر پیروی کی وجہ سے خود اپنے لوگوں کی مخالفت کا ڈر ہے۔ یا تو دشمنوں کا ڈر، یا مخالفین کا ڈر، یا دین پر چلنے کی وجہ سے اپنوں کا ڈر کہ اپنے بیگانے ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ایسے تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، تمہیں بھوکا رکھ کے آزمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں بھوک سے مراد قحط سالی، تنگ دستی، افلاس، روزہ وغیرہ ہیں۔ قحط مقرر کر کے اور مفلسی مقرر کر کے، تنگ دستی مقرر کر کے، روزہ کے ذریعے بھوکا رکھ کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے۔ جانوں میں کمی سے مراد دوست، احباب، اقربا، خاندان، بھائی والے، اپنے لوگوں کی جان کو اللہ رب العزت اپنے لوگوں کو موت دے کر کے، یا تو جہاد میں قتل کرا کر کے، یا کسی وبائی مرض میں مبتلا کر کے بندے کے اپنوں کو موت دے دے۔ اس طریقے سے اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اس سے مراد باغات پر، کھیتوں پر آسمانی آفتوں کا آنا ہے کہ آپ نے بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے کھیتی کی، باغات لگائے، اناج بوئے، اور اللہ رب العزت ان پر آسمانی آفتوں کو نازل کر دے، تمام کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائیں، باغات تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ آزمائش کی صورتیں خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اللہ پاک آزمائش کی ان صورتوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، جو ان آزمائشوں پر، ان مصیبتوں پر صبر کریں۔ اور کیسے صبر کریں؟ اللہ پاک فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان لوگوں کو جو ایسے صبر کریں کہ جب ہماری جانب سے کوئی مصیبت، کوئی آزمائش انہیں آئے تو یہ عرض کریں مولا کی بارگاہ میں، مولا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں۔ جو اس حوالے سے انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ کر اللہ کی مالکیت کا اقرار کر کے، اپنی بندگی کا اقرار کر کے، اس کے فیصلے پہ اپنی رضا کا اقرار کر کے اللہ رب العزت کی تقدیر سے راضی ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب انہیں دنیا آخرت دونوں جہان کی کامیابی کی بشارتیں دے دیجیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے خدا کی حاکمیت کا، اس کی قدرت کا اقرار کرتے ہوئے اپنی بندگی، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری اور اپنے مملوک ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں، انہیں بشارت دیجئے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ محبوب یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے نوازشوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انعامات و اکرامات کا نزول ہوتا ہے، اور یہی لوگ راہ پر ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ پاک نے سب آزمائش کی صورتوں کو بیان کیا، اور صبر کرنے والوں کو جو مقام، جو انعامات و اکرامات کرتا ہے اللہ پاک، اسے بھی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اور
میں عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کو دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں حسینیت کے کردار نے کس طریقے سے ہمیں مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کا پیغام دیا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے احباب، آپ کے رشتہ دار سب کو شہید کر دیا گیا، آپ کی نگاہیں دیکھتی رہیں۔ 6 ماہ کے اصغر پر کے حلقوم پر تیر چلائے گئے، عباس کے بازو کاٹے گئے، علی اکبر اور حضرت قاسم کی جوانی لوٹی گئی، حضرت اون و محمد کا بچپنا چھین لیا گیا، حتیٰ کہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ کو بھی شہید کر دیا، لیکن آپ واقعہ کربلا کو بالتفصیل پڑھ لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا واقعہ نہیں دکھے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یا آپ کے گھر والوں نے یا آپ کے گھر کی خواتین نے جزا فضا کیا ہو، نالا و شیون کیا ہو، روئے ہوں، ہائے وائے کیا ہو، واویلا کیا ہو، زبان پہ شکایتوں کے الفاظ لائے ہوں۔ آپ کو ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ خاندان اہل بیت تو دین اسلام اور شریعت اسلام کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہا تھا۔ نبی کے خاندان والے اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے شریعت کے تحفظ کے لیے۔ وہ کیسے یہ گوارا کرتے کہ شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی کریں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صبر پہ قائم رہے، صبر و استقامت کو آپ اپنے سینے سے لگائے رہے اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ لوگوں، تمہیں مصیبتیں آئیں گی لیکن ایسی مصیبت نہیں آئے گی جو ہم پر آئی ہے۔ اللہ پاک تمہیں آزمائے گا لیکن اس طریقے سے، اور آزمائش کی یہ صورت نہیں ہوگی جس صورت سے اللہ پاک نے ہمیں آزمایا ہے۔ اپنی مصیبت اور اپنی آزمائش کو دیکھنا اور ہماری مصیبت اور ہماری آزمائش کو دیکھنا، ہماری سیرت و کردار کو اپناتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرنا، تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے، زبان پہ کبھی شکایت کے الفاظ نہ آنے پائے۔ یہ حسینیت کا پیغام ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام صبر سے آگے بڑھ کر مقام رضا پہ فائز تھے۔ مقام صبر اور ہے، مقام رضا اور ہے۔ مقام صبر یہ ہے کہ مصیبتیں آئیں، اگر مصیبتیں پہنچیں، آزمائشیں ہوئیں، بندے کو ان مصیبتوں اور ان دکھوں کو دور کرنے کا اختیار نہ ہو۔ اذا اصابتہم، مصیبتیں پہنچیں، بندے کے اندر یہ اختیار نہ ہو کہ ان مصیبتوں کو دور کر سکے، یہ مقام صبر ہے۔ اختیار نہ ہو دور کرنے کا، مصیبتوں کو ٹالنے کا اختیار نہ ہو یہ، اور بندہ استقامت پر قائم رہتے ہوئے زبان سے شکایت کے الفاظ نہ لائے، یہ صبر ہے۔ اور مقام رضا یہ ہے کہ بندے کو اختیار ہو، اللہ کی بارگاہ میں اسے یہ مقام حاصل ہو، اللہ رب العزت کا اتنا محبوب ہو کہ اگر وہ دعائیں کرے تو اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہ کرے، اگر وہ مانگے تو اللہ اس کی مانگ کو ضرور پورا کرے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹال دے۔ اختیار کے باوجود بندہ مصیبتوں اور آزمائشوں کو جب پہنچے اس کے اوپر تو صبر کا مظاہرہ کرے، شکایت نہ کرے، یہ مقام رضا ہے، اختیار کے باوجود صبر کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام رضا پر فائز تھے۔ اگر وہ چاہتے دعا کر دیتے، اللہ پاک اس امتحان کو پہلے ہی سے ٹال دیتا، یہ مصیبتیں نہ آتی۔ اگر امام حسین دعا کر دیتے
تو حضرت علی اصغر کے حلقوم پہ تیر نہیں چلائے جاتے، حضرت اون محمد کی کے بچپنے کو نہیں چھینا جاتا، حضرت علی اکبر و قاسم کی جوانی بچ جاتی، یزیدی لشکر تباہ و برباد ہو جاتا، بھوکے پیاسے نہ رہتے، فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام رضا پر فائز تھے، اختیار ہوتے ہوئے بھی آپ نے مصیبتوں کو دور کرنے کی دعا نہیں مانگی اپنے رب سے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر تو پہلے ہی اللہ کے رسول نے دے دی تھی، اللہ کے رسول بھی جانتے تھے، حضرت فاطمہ جانتے تھے، حضرت علی جانتے تھے۔ کئی حدیث مروی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا ہے کربلا میں جا کر کے، اللہ کے رسول نے بھی دعا نہیں کی، حضرت علی نے بھی دعا نہیں کی، حضرت فاطمہ نے بھی دعا نہیں کی۔ کیوں دعا نہیں کی؟ کیونکہ اللہ کے رسول اپنے نواسے کو، حضرت علی اپنے لخت جگر کو، حضرت فاطمہ اپنے نور نظر کو مقام رضا پر کامیابی کے ساتھ فائز ہونا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے جب مصیبتیں آئیں، کیسے جب ہر چہار جانب سے آزمائشوں کا ہجوم ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے کیسے میرا حسین ہمارے کاندھوں پر سواری کا قرض چکاتا ہے، کیسے حسین ہماری زبان کو جو چوسا تھا اس زبان کے چوسنے کے قرض کو ادا کرتا ہے۔ حضرت علی دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ کیسے ہمارا بیٹا سرخرو ہوتا ہے، حضرت فاطمہ اپنی جنتی دودھ کا اثر دیکھنا چاہتی تھی۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مقام رضا بڑا مشکل مقام ہے، جہاں پہ بڑے حضرات کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد شربینی علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کا ایک لوتا بیٹا تھا، شیخ احمد شربینی۔ وہ کئی دنوں سے بیمار تھا، کوئی امید نظر نہ آتی تھی کہ وہ بچہ بچ پائے گا۔ آپ کی بیوی آپ کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے کہ آپ تو ذکر الہی میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، اللہ رب العزت سے آپ کی لو لگی ہوئی ہے، ہمیشہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت سے آپ کے دل کو انسیت نہیں ہے، لیکن ہماری تمام چاہتوں کا، ہماری تمام محبتوں کا مرکز و محور ہمارا یہی بیٹا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے بیٹے کی زندگی کو تحفظ عطا کرے، ہمارے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ حضرت شیخ احمد شربینی نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے مالک کی رضا ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ آپ نے دعا نہیں کی، لیکن جب آپ کے بیٹے کا آخری وقت آن پہنچا، ملک الموت آئے اور آ کر کے جب روح قبض کرنے لگے اور بچے پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی، اور حالت نزع میں دکھ اور تکلیف کی وجہ سے جب بچہ بلبلانے لگا، تڑپنے لگا، حضرت شیخ احمد شربینی سے کی جو شفقت پدری تھی وہ جاگ گئی۔ دیکھا نہ گیا، اپنے بیٹے کو اور اپنے بچے کو یوں بلبلاتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ آپ نے نگاہ اٹھائی، نہ جانے وہ کون سی دیکھنے کی ادا تھی کہ بس نگاہ اٹھانے کی دیر تھی، لوح محفوظ پہ موت کا حکم منسوخ ہو گیا، تقدیریں بدل گئی۔ آپ نے فرمایا ملک الموت سے، ارجع الی ربک فإن حکم موتہ قد نسخ، جا لوٹ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ اس کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ جہاں پر اس واقعے سے اللہ والوں کی شان اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان محبوبیت کا پتہ چلتا ہے، وہیں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقام رضا بڑا مشکل مقام ہے، بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ حضرت شاہ محمد گوالیاری علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار قلعہ گوالیار کے حاکم نے حکم دیا کہ آپ ہمارے حدود سلطنت سے نکل جائیں، آپ اپنے مریدین، اپنے خاندان والوں کو لے کر کے نکلے۔ راستے میں جب پہنچے تو لٹیروں نے یہ سوچ کر کے کہ کوئی
ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ حاکم نے اپنے حدود سلطنت سے باہر نکل جانے کا حکم دیا ہے، جلا وطن کر دیا ہے، لوٹ لو، کون مدد کو آئے گا؟ لٹیرے آئے اور قافلے کا مال و اسباب چھیننے لگ گئے۔ قافلے والوں نے عرض کیا حضرت شاہ محمد گوالیری سے کہ حضور دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت شاہ محمد گوالیری نے شان استغنا اور شان بے نیازی کے ساتھ جواب دیا کہ جس پر میرا رب راضی اس پر میں بھی راضی۔ اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے کہ ہمارا قافلہ لٹ جائے، ہمارا مال و اسباب چھن جائے، تو میں کون ہوتا ہوں؟ میں بھی راضی ہوں۔ آپ کے ساتھ آپ کی نواسی بھی تھی، آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی آپ کی سواری ہی پہ۔ جب لٹیرے قافلے والے کو لوٹتے لوٹتے آپ کی نواسی تک پہنچے تو آپ کی نواسی کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ڈاکوؤں نے نوچ لیا کانوں سے سونے کی بالیوں، کانوں سے خون ٹپکنے لگ گیا۔ حضرت شیخ احمد شربی، حضرت شاہ محمد گوالیری، جو اب تک چاہتے تھے کہ مقام رضا سے قدم نہ ڈگمگائیں، جب اپنی نواسی کے کانوں کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا، خون کے قطرات ٹپکتے ہوئے دیکھے، رہا نہیں گیا۔ آپ نے اپنی چھڑی اٹھائی، ہوا میں لہرائی، تمام ڈاکوؤں کے سر قلم ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے، اور مقام رضا کتنا سخت مقام ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے ان دو واقعات سے۔ لیکن قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، قربان جائیں آپ کے خاندان والوں پر، قربان جائیں آپ کے احباب و اقربا پر، کہ تقدیر کی چھریاں چلتی رہیں، آزمائشوں کا ہجوم آتا رہا، اپنے پیارے راج دلارے چھوٹے چھوٹے معصوم پھول جیسے بچے نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے رہے، لیکن واہ رے صبر و رضا پائے ثبات میں ایک ذرہ برابر لغزش نہیں آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شکوہ نہیں کیا، ایک شکایت نہیں کیا، کبھی دعا نہیں کی مولا اس مصیبت کو ہٹا لے، بڑا امتحان ہو گیا امتحان، اب تو دور کر دے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا نہ کی آخر تک، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دین اسلام کے تحفظ کے لیے قربان کر دی۔ روایتوں میں یہ نہیں آتا کہ آپ کے بعد آپ کے خاندان والوں نے بھی کبھی ماتم کیا ہو، کبھی جزا فضا کا اظہار کیا ہو، کبھی دکھ کا غم کا اظہار کیا ہو، رویا ہو، پیٹا ہو، بلکہ ہمیشہ صبر و رضا پہ قائم رہے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دمشق کے شہر میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر اٹھا کر یزیدی گھما رہے تھے، اس وقت خواتین اہل بیت کے قریب ہی تھے نیزے، جو سر مبارک تھے شہدائے کربلا کے، وہ خواتین اہل بیت کے قریب تھے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں گیا اور جا کر کے ایک بڑی خوبصورت بچی سے اس کا نام پوچھا ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ، تو اس بچی نے اپنا نام سکینہ بتایا اور کہا کہ آخر یہاں پر میرے لیے، ہمارے لیے رونے والے کون ہو تم؟ حضرت سہیل نے جواب دیا کہ میں سہیل ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضرت سکینہ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا اتنا کرم کر دیں، سنیے گا، ذرا اتنا کرم کر دیں، ذرا اتنا کرم کر دیں کہ ان یزیدیوں سے کہہ دیں کہ ہمارے بابا جان اور ہمارے گھر والوں کے سروں کو جو نیزے پہ اٹھا کر یہ لوگ خواتین سے مل کر چل رہے ہیں، ذرا کچھ دور لے جائیں نیزیں، تاکہ لوگوں کی نگاہیں ادھر چلی جائیں اور ہم پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ کردار ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
شریعت کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قوانین سے سرے منہ انحراف گوارا نہیں ہے۔ حضرت سہیل گئے، ان دنیا داروں کو کچھ دیا، کچھ دراہم عطا کیے، تب جا کر کے وہ لوگ سروں کو خواتین اہل بیت سے دور لے جانے پہ راضی ہوئے۔ یہ کردار ہے۔ آپ کو ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کبھی بھی خواتین کہ کبھی بھی خاندان اہل بیت کے افراد نے انتقام لینے کی کوشش کی ہو، ماتم کیا ہو، روئے ہوں، کبھی ایک بھی واقعہ نہیں ملے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ سے کچھ دوری پر جا کر ایک اپنا چھوٹا سا گھر بنا کر کے وہاں پہ آپ نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ یزید نے اپنے کسی فوجی پہ، بلکہ اسی فوجی پہ جو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ میں شریک تھا، اس فوجی پر عتاب ہوا یزید کا، مارا مارا پھرتا رہا، کہیں جائے پناہ نہیں ملی۔ گھومتے گھماتے اس کی نگاہ اسی خانوادے تک پہنچی کہ جس خانوادے کو اس ذات نے جس خانوادے کو اس ذات کی سنت بڑی پیاری تھی، جس ذات کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ بھاگتا رہا، کہیں پہ پناہ نہیں ملی، حتیٰ کہ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا۔ آپ نے اسے پناہ دی، 3 دنوں تک رکھا، خاطر مدارات کی، ضیافت کی۔ جب 3 دنوں کے بعد وہ شخص جانے لگ گیا تو اسے کچھ رقم بھی عطا کیا حضرت زین العابدین نے۔ جب وہ شخص کچھ دور پہ پہنچا تو اسے خیال آیا کہ غالباً امام نے ہمیں پہچانا نہیں، اسی وجہ سے اتنی خاطر و مدارات کی، اسی وجہ سے اتنی عظیم الشان ضیافت کی، اور بدلہ لینے کا نہیں سوچا۔ وہ شخص واپس آیا اور آ کر کے پوچھا، حضور ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے ہمیں نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ اس نے عرض کیا، کیونکہ اپنے خاندان کے قاتلوں سے اتنا بہتر برتاؤ کوئی نہیں کرتا۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا، ظالم، ہم تمہیں اس روز سے پہچانتے ہیں جب تم کربلا میں ہمارے بابا جان کے خلاف جنگ کر رہے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ خاندان اہل بیت کی شریعت کی اتباع اور قوانین شریعت پر پیروی کے حوالے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جب کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر تشریف فرما تھے تو کوفہ کا ایک رئیس تھا جس کا نام شریک ابن آور تھا۔ شریک ابن آور، اس کی طبیعت خراب تھی، مریض تھا وہ۔ ابن زیاد نے خبر بھیجی شریک بن آور کو کہ ہم تمہاری عیادت کو آنا چاہتے ہیں۔ شریک بن آور محب اہل بیت تھا، شیعان علی میں سے تھا۔ اس نے ہانی بن عروہ کے گھر حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہلا بھیجا کہ حضور ابن زیاد ہمارے گھر ہماری عیادت کو آنا چاہتا ہے، آپ ایسا کریں کہ جب وہ ہمارے گھر آئے تو آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیے گا، میں پانی مانگوں گا، یہ آپ کے لیے ایک اشارہ ہوگا، آپ باہر نکل کر ابن زیاد کو قتل کر دیجیے، ابن زیاد کو قتل کر دیجیے گا جب میں پانی مانگوں گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل آئے، پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ شریک بن آور کے پاس جب ابن زیاد پہنچا عیادت کے لیے تو آپ نے پانی مانگا، اندر سے باندی آئی گلاس اور یہ کٹورا لے کر پانی کا، لیکن پردے کے پیچھے حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھ کر شرما گئی، واپس چلی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل باہر نہیں نکلے۔ شریک بن آور نے دوسری بار کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، پیاسا ہوں۔
پھر بھی حضرت مسلم بن عقیل باہر نہیں نکلے. باندی پھر آئی لیکن آپ کو دیکھ کر واپس چلی گئی. تیسری بار شریک بن عامر نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. یہ سن کر ابن زیاد کا غلام سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی سازش ہے. اس نے اشارہ کیا ابن زیاد کو، باہر لایا اور کہنے لگا حضور ان لوگوں نے تو آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہوئی تھی، لیکن تیسری بار بھی حضرت مسلم بن عقیل باہر نہیں نکلے. جب آپ باہر نہیں نکلے تو شریک بن عامر نے پوچھا کہ حضور میں نے 3 بار اشارہ کیا آپ کو، آپ باہر کیوں نہ نکلے؟ اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو کوفہ بصرہ پر بھی آپ کا قبضہ ہو جاتا، ایک ظالم و جابر شخص سے زمین پاک ہو جاتی. حضرت مسلم بن عقیل نے جواب دیا، سنیں نبی کے گھر والے اپنے نبی کی سنت کو کیسے سینے سے لگائے رہتے تھے، سنیں نبی کے گھر والے نبی کے فرمان پر کیسے ہر گھڑی ہمیشہ چاہے حالات کتنے بھی نازک ہوں عمل کیسے کرتے تھے. حضرت مسلم بن عقیل نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث نے روک لیا، پردے کے پیچھے سے باہر نکل کر ابن زیاد کو قتل کرنے سے مجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث نے روک لیا. وہ حدیث یہ ہے کہ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ ایمان دھوکے سے قتل کرنے کی ضد ہے، مومن کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا. جب یہ حدیث ہمیں یاد آئی تو میں نے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو روکے رکھا اور آپ کی حدیث کے خلاف عمل کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ عمل ہے خاندان اہل بیت کا، یہ عمل ہے نبی کے گھر والوں کا. شریعت کے قوانین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ان کے عمل کا یہ طریقہ ہے کہ ویسے حالات میں بھی جبکہ سب سے بڑا دشمن سامنے ہے، اللہ کے رسول کی حدیث یاد آتی ہے، قتل کرنے کا پورا موقع ہے لیکن اس کے باوجود آگے نہیں بڑھتے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے اسلام کے حکام کو ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں، چھوٹے سے نقصان سے بچنے کے لیے احکام الہی سے روگردانی کر لیتے ہیں. سمجھیں کربلا کے پیغام کو سمجھیں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا کا ایک پیغام صبر ہے کہ جو حال ہو، جس حال میں بھی، چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، خبردار کبھی تمہارے پائے ثبات پہ لغزش نہ آنے پائے.